بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ، پارٹ نمبر 42، نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور جو علم آ جانے کے بعد تجھ سے اس بارے میں جھگڑا کرے تو کہہ دو آؤ ہم اپنے بیٹوں عورتوں اور اپنے آپ کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں عورتوں اور اپنے آپ کو بلاؤ، پھر ہم دعا کر کے جھوٹوں پر لعنت ڈالتے ہیں۔ کشاف میں ہے کہ اس سے بڑھ کر چادر والوں کی فضیلت کوئی قوی دلیل نہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ حضرات حسنین ہیں۔ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور حسین کو گود میں لیا، حسن کا ہاتھ پکڑا، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ چلی اور علی آپ دونوں کے پیچھے چلے۔ بس معلوم ہو گیا کہ آیت سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد اور ان کی ذریت ہے جنہیں وہ اپنے بیٹے کہتے ہیں، اور آپ کی طرف دنیا و آخرت میں صحیح اور نافع صورت میں منسوب ہوتے ہیں۔ ہم فائدہ کی تکمیل کی خاطر احادیث کو مع ان کے متعلقات کے ذکر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ سے صحیح روایت ہے کہ آپ نے منبر پر فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ کی رشتہ داری قیامت کو سود مند نہ ہوگی۔ خدا کی قسم بے شک میرا رشتہ آپ سے زیادہ دنیا آخرت میں ملا ہوا ہے۔ اے لوگوں، میں حوض کوثر پر تمہارے لیے فرت ہوں گا۔ ایک ضعیف روایت میں ہے، اگرچہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت بریدہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئیں گے، تو آپ نے خطبہ دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ میرا رشتہ کچھ کام نہ آئے گا۔ حتیٰ کہ یمن کے دو قبیلوں جبن اور حکم کا بھی یہی خیال ہے۔ میں ضرور شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ جس کی میں شفاعت کروں گا اس کی شفاعت منظور ہوگی، اور میری شفاعت کے متعلق تو ابلیس بھی بڑا طمع رکھتا ہے۔ دارقطنی نے بیان کیا ہے کہ شورا کے روز حضرت علی نے اہل شورا پر حجت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رشتہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ مقدم ہو، اور میرے سوا جس کے وجود کو اپنا وجود، اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے اور اس کی عورتوں کو اپنی عورتیں قرار دیا ہو؟ انہوں نے کہا بخدا نہیں۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا ہے، اور میری ذریت کو اس نے علی بن ابی طالب کی صلب میں رکھا ہے۔ ابو الخیر الحاکمی اور صاحب کنز المطالب نے ابو طالب کے بیٹوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کے پاس حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سلام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا اور آنکھوں کے درمیانی حصے کو بوسہ دیا اور دائیں ہاتھ بٹھایا۔ حضرت عباس نے کہا، کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ فرمایا، اے چچا، خدا کی قسم اللہ مجھ سے بھی زیادہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا ہے، اور میری ذریت کو اس کی صلب میں رکھا ہے۔ دوسرے نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کو پردہ داری کے واسطے ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا، مگر اسے اور اس کی اولاد کو صحت ولادت کی وجہ سے ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ ابو یعلیٰ اور طبرانی نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام نبی سوائے حضرت فاطمہ کی اولاد کے اسبا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، میں ہی ان کا ولی اور اسبا ہوں۔ یہ حدیث کئی طرق سے بیان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو قوت دیتے ہیں۔ ابن جوزی نے اسے العلل المتناہیہ میں درج کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث غیر صحیح اور اچھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کثرت طرق بعض اوقات اسے حسن کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ حضرت عمر سے صحیح روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم کے نکاح کا پیغام حضرت علی کو دیا تو انہوں نے اس کی صغر سنی کا عذر کیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے یہ رشتہ اپنے بھائی جعفر کے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا، میرا مقصد اس سے شہوت نہیں، لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میرے سبب و نسب کے سوا قیامت کے روز تمام سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے، اور ہر عورت کی اولاد کا اسبہ سوائے اولاد فاطمہ کے بیٹے کے
اپنے باپ سے ہوگا، کیونکہ میں ان کا باپ اور اسبا ہوں۔ بیہقی اور طبرانی نے اسے ایسے رجال کی سند سے ایک روایت بیان کیا جو کابر اہل بیت میں سے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کو اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے آپ سے مل کر کہا، اے ابو الحسن، آپ اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے جواب دیا، میں نے انہیں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے لیے روکا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، خدا کی قسم، روئے زمین کا کوئی ایسا شخص نہیں جو میری طرح ان کی حسن صحبت کا خواہاں ہو۔ اے ابو الحسن، آپ میرے ساتھ نکاح کر دیں۔ حضرت علی نے کہا، میں نے اس کا نکاح دے دیا۔ حضرت عمر اپنی جگہ روضہ میں انصار و مہاجرین کے مجلس میں واپس آ گئے اور کہا، مجھے مبارک دو۔ لوگوں نے کہا، کس بات کی؟ آپ نے کہا، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کی، اور بیان کرنے لگے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ میری دامادی یا سبب یا نسب کے سوا تمام دامادیاں سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے۔ مجھے ان کی صحبت حاصل تھی، میں نے چاہا کہ میرا ان کے ساتھ سبب بھی قائم ہو جائے۔ یہ حدیث اہل بیت کے طریق سے مروی ہے، اور وہ جماعت جو ہمارے زمانے میں حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر کے نکاح کا انکار کرتی ہے، اس سے حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے کس قدر ناآشنا ہیں۔ لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ کبھی علماء سے ملے ہی نہیں۔ ان کے ساتھ ان کی عقل پر جاہل روافظ چھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس جہالت کو ان کے ساتھ داخل کر دیا ہے، اور انہوں نے ان کی اس معاملہ میں تقلید کی اور یہ نہ سمجھا کہ یہ تو عین جھوٹ اور حس سے مکابرہ ہے۔ اور جو شخص علماء سے مقابلہ اور کتب اخبار و سنن کا مطالعہ کرے گا، اور وہ ضرور جان لے گا کہ حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر سے بیاہ دیا تھا، اور اس کا انکار کرنا جہالت، عناد، حس سے مکابرہ اور عقل و دین میں خرابی پیدا کرنے والی بات ہے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سببی اور نسبی تعلق کو پسند کرتا ہوں، تو حضرت علی نے حسنین سے فرمایا، اپنے چچا کو بیاہ دو۔ انہوں نے کہا، وہ بھی ایک عورت ہے جو اپنے بارے میں مختار ہے۔ تو حضرت علی غصہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، تو حضرت حسن نے آپ کا کپڑا پکڑ کر کہا، اے ابا، ہم آپ کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتے۔ پھر حسنین نے اپنی بہن کو حضرت عمر سے بیاہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا، خدا کی قسم، حضرت علی کی دختر کے متعلق میرے اصرار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے روز میرے سبب و نسب کے سوا تمام سبب و نسب منقطع ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کو حکم دیا، اور وہ آراستہ ہوئیں اور انہیں آپ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی گود میں بٹھا کر بوسہ دیا اور دعا کی۔ جب وہ کھڑی ہوئیں تو آپ نے ان کی پنڈلی پکڑ کر فرمایا، اپنے باپ سے کہہ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیا کہا، تو آپ نے سب بات بتا دی۔ تو آپ نے حضرت عمر کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا، اور ان کے ہاں زید پیدا ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جب حضرت علی کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے جواب دیا کہ میں اجازت طلب کر لوں۔ تو آپ نے حضرت فاطمہ کے بیٹوں سے اجازت دی، تو انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسین خاموش رہے اور حضرت حسن نے بات کی، اور حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اے باپ، عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے وقت تک ان سے راضی رہے۔ پھر وہ خلیفہ بنے اور عدل و انصاف سے کام لیا۔ تو آپ کے باپ نے فرمایا، تو نے درست کہا ہے، مگر میں نے آپ دونوں بھائیوں کے مشورہ کے بغیر فیصلہ کرنا پسند نہیں کیا۔ پھر آپ نے حضرت ام کلثوم سے فرمایا، اے امیر المومنین کو جا کر کہو میرے ابو آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ جس ضرورت کا آپ نے ان سے اظہار کیا تھا وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے۔ حضرت عمر نے ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا، اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے اسے مجھ سے بیاہ دیا ہے۔ آپ سے کہا گیا، وہ تو چھوٹی بچی ہے۔ تو آپ نے گزشتہ حدیث کا ذکر کیا، اور اس کے آخر میں ہے کہ میں نے چاہا کہ میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سبب و دمادی کا تعلق ہو۔ آپ کا انہیں بوسہ دینا اور اپنے ساتھ چمٹانا ان کے اکرام کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ صغر سنی کی وجہ سے اس حد تک نہ پہنچی تھیں کہ انہیں چاہا جاتا اور ایسا کرنا حرام ہوتا، اور اگر آپ چھوٹی نہ ہوتیں تو آپ کے والد اس کام کے لیے انہیں کبھی نہ بھیجتے۔
پھر حضرت عمر کی یہ حدیث صحابہ کی ایک اور جماعت المنذر ابن عباس ابن زبیر اور ابن عمر سے بھی آئی ہے اور اس کا اسناد اچھا ہے۔ تنبیہ: ان حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انتساب کے عظیم فائدے کا علم حاصل ہو گیا، یہ اس بات کے منافی نہیں۔ دیگر احادیث میں آیا ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کو خشیت الہی، تقوی اور اطاعت الہی کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور یہ کہ قیامت کے روز آپ کو قرب تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوگا۔ ان میں صحیح حدیث یہ ہے کہ جب آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے قریش کو بلایا، وہ اکٹھے ہوئے تو آپ نے ہر خاص و عام سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے، میں ان قریب اس تعلق کا صلہ دوں گا۔ ابو شیخ نے ابن حبان سے بیان کیا ہے، اے بنو ہاشم، قیامت کے روز لوگ آخرت کو اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور تم دنیا کو اٹھائے ہوئے آؤ گے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا۔ بخاری نے ادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز میرے دوست متقی ہوں گے، خواہ نسب کتنا ہی قریب ہو۔ لوگ اعمال کے ساتھ آئیں گے اور تم دنیا کو اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ گے اور کہو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس طرح کہوں گا اور آپ نے اپنے دونوں کندھے موڑ دیے۔ طبرانی نے بیان کیا ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ میرے مقرب ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، تم میں سے سب میرے دوست متقی لوگ ہیں، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں۔ شیخین نے حضرت عمرو بن عاص سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں فرماتے سنا ہے کہ بنو فلاں کی آل میرے دوست نہیں، میرا دوست تو اللہ اور صالح مومن ہے۔ بخاری نے یہ بات زائد بیان کی ہے کہ انہیں میرے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہے اور ان قریب اس تعلق کا میں صلہ دوں گا۔ محب طبری اور دوسرے علماء کے نزدیک اس میں عدم منافات کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تو کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے مالک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اقارب کو نفع پہنچانے کا اختیار دے دے گا، بلکہ آپ کی تمام امت آپ کی عمومی و خصوصی شفاعت سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہ اپنے مولا کے عطا کردہ اختیار کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے، جیسا کہ آپ نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے کہ تمہیں مجھ سے رشتہ داری کا تعلق ہے، اور قریب میں اس تعلق کا صلہ دوں گا، اور آپ کے اس قول کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا کا مفہوم یہ ہے کہ میں از خود تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا سوائے اس کے اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام کے کرنے کا اعزاز بخشے، جیسے شفاعت یا مغفرت وغیرہ۔ آپ نے انہیں مقام تخفیف کی رعایت، عمل کی ترغیب اور دیگر لوگوں سے تقوی و خشیت الہی میں زیادہ حصہ لینے کے لیے اس طرح مخاطب کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے رشتے کے حق کی طرف انہیں ایک قسم کی تسلی دینے کے لیے اشارہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ کو خود اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کی طرف انتساب نفع دے گا۔ یہ شفاعت کے ذریعے ایک قوم کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرائیں گے، دوسروں کے درجات بلند کرائیں گے اور ایک قوم کو آگ سے نکلوائیں گے۔ اسی لیے بعض لوگوں پر حدیث کلو سبب بن و نسب کی تطبیق مخفی رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی امت بخلاف دیگر انبیاء کی امتوں کے آپ کی طرف منسوب ہوگی، مگر یہ توجیہ بہت بعید کی ہے۔ اگرچہ الروضہ میں اسے بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے، بلکہ حضرت عمر کا حضرت ام کلثوم سے شادی کی خواہش کرنا اور حضرت علی کا مہاجرین اور انصار کا اس کا اقرار کرنا بھی اسے رد کرتا ہے، اور سبب و نسب کے ساتھ دامادی اور حسب کا ذکر کرنا بھی اس کی تردید کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات پر غضبناک ہونا کہ ان کی قرابت فائدہ نہ دے گی۔ بخاری کی ایک حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ بقیہ امتیں بھی اپنی انبیاء کی طرف منسوب ہوں گی، کیونکہ اس میں آیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں میرے رب، میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا کیا تم تک اس نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آیا ہے۔ گزشتہ حدیث میں
آپ کے قول کہ میرے دوست متقی ہیں اور میرا دوست اللہ اور صالح مومنین ہیں سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ آپ کی رشتہ داری، قرابت اور شفاعت کا فائدہ آپ کے اہل بیت کے گناہ گاروں کو پہنچے گا، اگرچہ اس رشتہ کا انتفاع نہیں کیا گیا، لیکن ان کی نافرمانی اور نعمت قرب و نسب کی ناشکری اور ان کے ایسے اعمال کے ارتکاب کے باعث جو آپ کے حضور پیش ہونے پر آپ کو تکلیف دیں گے منتفی ہو جائے گا۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اس شخص سے اعراض فرمائیں گے جو کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بیان ہو چکا ہے۔ حسن بن حسن السبت نے بعض غالیوں سے فرمایا ہے تمہارا برا ہو ہم سے للہ محبت کرو، اگر ہم اطاعت الہی کریں تو ہم سے محبت کرو، اگر اس کی نافرمانی کریں تو ہم سے بغض رکھو۔ تمہارا برا ہو اگر بغیر اطاعت الہی کے اللہ تعالیٰ قرابت رسول کی وجہ سے فائدہ دینے والا ہوتا تو وہ شخص ضرور فائدہ اٹھاتا جو ہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑھ کر قریبی ہوتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ ہم میں سے گناہ گار کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اچھے کام کرنے والے کو 2 دفعہ اجر ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے یہ استدلال اس آیت سے کیا ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو واضح بیاحیائی کی مرتکب ہوئی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ خاتمہ۔ گزشتہ حدیث سے ہمارے صحاب میں سے صاحب تلخیص کے قول کا میلان معلوم ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں یہ بات بھی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کی اولاد آپ کی طرف منسوب ہوگی اور دوسرے لوگوں کی بیٹیوں کی اولاد ان کے جد کفات اور دوسروں کی طرف منسوب نہ ہوگی۔ اور القفال نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر کسی کی طرف اس کی بیٹیوں کی اولاد منسوب ہوگی، مگر اس کی تردید گزشتہ حدیث سے ہوتی ہے جس میں آیا ہے کہ ہر ماں کے بیٹے سوائے اولاد فاطمہ کے اپنے اسبا کی طرف منسوب ہوں گے۔ پھر آپ کی طرف انتساب کے وہ معنی جو آپ کی خصوصیت بن جاتے ہیں یہ ہیں کہ آپ پر ان کے باپ ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے بیٹے ہیں، یہاں تک کہ اس بات کو کفات میں معتبر خیال کیا گیا ہے اور شریعت ہاشمی کسی غیر شریف کو کف قرار نہیں دیتی، اور ان کا یہ قول کہ بنو ہاشم بالمطلب اس صورت کے سوا اپنے مال پر کف ہیں، جیسا کہ میں نے الفتاویٰ کے طویل فتویٰ میں وضاحت سے لکھا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے وقف علی الاولاد اور وصیت میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر دوسرے کی بیٹیوں کی اولاد میں ان کے نانا کے ساتھ ان کی ماں کے متعلق یہ احکام نہیں چلتے۔ ہاں نانا، ماں اور باپ کی طرف انتساب میں اس لحاظ سے برابر ہے کہ ذریت، نسل اور عقب کا ان پر اطلاق کیا جاتا ہے، اور صاحب تلخیص نے خصوصیت سے مراد وہی لیا ہے جو بیان ہو چکا ہے، اور القفال نے اس سے عدم خصوصیت مراد لیا، اور حقیقت میں ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ حاشیہ میں لکھا ہے القاسمی نے اپنی کتاب شرف الاسباط میں بیٹیوں کی اولاد پر نبوت اور ذریت اور ان کے اعقاب پر حفدہ اور اسباط کے شمول پر دلائل دیے ہیں اور اس کو بڑی وسعت دی، اور باب الوقف میں علماء کے فتویٰ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ذریت، عقب، نسل اور بنین اور اولاد کے الفاظ بیٹیوں کی اولاد پر چسپاں ہوتے ہیں۔ اس بات کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہنا جائز ہے اور اب متفقہ طور پر ان کے باپ ہیں۔ اس جگہ یہ ضعیف قول نہیں چل سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین کہنا جائز نہیں، جو اس سے منع کرے اس کا قول مؤثر نہیں۔ یہاں تک کہ حسنین کے بارے میں بھی امویوں سے صحیح حدیث جو حسن کے بارے میں آگے بیان ہو رہی ہے لکھا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اگرچہ یہ حضرت معاویہ سے منقول ہے مگر انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور حضرت معاویہ کے سوا باقی امویوں میں سے جو کوئی اس بات سے مانے ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد